بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں کو السلام علیکم۔ بہنوں بھائیوں اور بزرگوں، آج کی ہم اس اسلامی تعلیمی ویڈیو میں ہم ایک اہم دعا بیان کر رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کے لیے تجویز کی ہے، جس کا ذکر قرآن پاک میں ہے۔ براہ کرم ہمارے ساتھ رہیں اور اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں، کیونکہ ہم اس دعا کی اہمیت، اس کے فوائد اور یہ کیسے خدا کے ساتھ ہمارے روحانی تعلق کو بڑھا سکتے ہیں، اس دعا کے پیچھے گہری حکمت کو بیان کرنا اور اسے اپنی روزمرہ کی زندگی میں شامل کرنے کا طریقہ سیکھیں۔ تو دوستو، بہنوں بھائیوں اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 286 آخری سورت ہے سورہ بقرہ کی، اس میں فرماتا ہے، جس کا ترجمہ ہے، اللہ کسی جان پر اس کی طاقت کے برابر ہی بوجھ ڈالتا ہے۔ کسی جان نے جو اچھا کمایا ہو وہ اسی کے لیے ہے، اور کسی جان نے جو برا کمایا اس کا وہاں اسی پر ہے۔ اے ہمارے رب، اگر ہم بھولیں یا خطا کریں تو ہماری گرفت نہ فرما۔ اے ہمارے رب، اور ہم پر بھاری بوجھ نہ رکھ جیسا تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر رکھ دیا تھا۔ اے ہمارے رب، اور ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جس کی ہمیں طاقت نہیں کہ ہمیں معاف فرما دے، اور ہمیں بخش دے اور ہم پر مہربانی فرما۔ تو ہمارا مالک ہے، پس کافر قوم کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ اللہ تعالیٰ کسی پر طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا، لہذا غریب پر زکوٰۃ نہیں، نادار پر حج نہیں، بیمار پر نماز میں قیام فرض نہیں، معذور پر جہاد نہیں، الغرض اس طرح کے بہت سے احکام معلوم کیے جا سکتے ہیں۔ تو دوستو، آدمی کے اچھے عمل کی جزا اور اس کے برے عمل کی سزا اسی کو ملے گی۔ یہ آیت مبارکہ آخرت کے ثواب اور عذاب کے بارے میں، لیکن اس کے ساتھ اس کی طرح معاملہ دنیا میں پیش آتا رہتا ہے کہ ہر آدمی اپنی محنت کا پھل پاتا ہے۔ محنت والے کو اس کی محنت کا صلہ ملتا ہے، اور جبکہ سست و کاہل اور کام چور کو اس کی سستی کا انجام دیکھنا پڑتا ہے۔ لوگوں سے بھلائی کرنے والا بھلائی پاتا ہے، اور ظلم کرنے والا خود بھی زیادتی کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو دوستو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اپنے مومن بندوں کو اہم دعا کی تلقین فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کو دعا کی تلقین فرمائی ہے کہ وہ اس طرح اپنے پروردگار اللہ تعالیٰ سے عرض کریں۔ دعا کا مفہوم ترجمے سے واضح ہے، اس دعا کو زبانی یاد کر لینا چاہیے۔ سورہ بقرہ کی ان آخری 2 آیتوں کی بڑی فضیلت ہے۔ حضرت جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کو ان 2 آیتوں پر ختم فرمایا ہے جو مجھے اس کے عرش کے خزانے سے عطا ہوئی، لہذا انہیں سیکھو اور اپنی عورتوں کو سکھاؤ کہ یہ نماز، یعنی نماز میں ان کی قرات کی جائے، تلاوت کی جائے، اور قرآن اور دعا کریں۔ بنی اسرائیل پر کسی احکام سے زیادہ سخت تھی، جیسے بعض گناہ کو توبہ میں خودکشی کرنا، ناپاک کپڑے کا جلانا، گندی کھال کاٹنا اور زکوٰۃ میں چوتھائی مال دینا۔ ان کے مقابلے میں ہم پر نہایت آسانیاں ہیں۔ تو دوستو، لہذا اعتراض نعمت کے طور پر یہاں دعا میں عرض کیا جا رہا ہے کہ اے ہمارے رب، اور ہم بھاری بوجھ نہ رکھ جیسا تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر رکھا۔ یاد رہے کہ امت محمدیہ یہ کرم نوازیاں حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہے، جیسا کہ سورہ اعراف آیت 157 میں بھی صراط کے ساتھ مذکور ہے۔ تو دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سنتے رسول پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔